ایک انسان ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، طاقت حاصل کرتا ہے اور کل جس نظام کو غلط کہتا تھا آج خود اسی کا حصہ بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان بدل گیا یا صرف اس کی طاقت بدل گئی؟ اور اگر انسان کی اندرونی کیفیت نہ بدلے تو کیا صرف طاقت بدلنے سے دنیا بدل سکتی ہے؟ اگر انسان نے ہدایت ہی نہ پائی ہو تو ممکن ہے کل وہی طاقت ملنے کے بعد وہ بھی اسی نظام کا حصہ بن جائے، کیونکہ اس کے اندر اصل مسئلہ ابھی باقی ہے۔ وہ ظلم کو تو دیکھ رہا ہے مگر اپنے نفس کو نہیں دیکھ رہا۔ وہ طاقتور کے ظلم سے ناراض ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ طاقت اگر میرے ہاتھ میں آ گئی تو میں کیا رویہ اختیار کروں گا۔ وہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم سے پریشان ہے لیکن اس نے یہ نہیں سوچا اگر میں لیڈر بن گیا تو میرے فیصلے کس معیار پر ہوں گے۔ اس لیے انسان کی اصل اصلاح صرف اس بات سے نہیں ہوتی کہ اسے طاقت دے دی جائے۔ اصل سوال یہ ہے کہ طاقت ملنے کے بعد وہ کس معیار کے مطابق کام کرے گا۔ تو یہ سب الگ الگ انسان نہیں ہیں، یہ ایک ہی انسان کے اندر پیدا ہونے والی مختلف فیصلہ سازی کی کیفیات ہیں۔ کبھی نیچرل خواہش بقا بن جاتی ہے، کبھی بقا جبلت و جذبات میں چلی جاتی ہے، کبھی خواہش نفس کی میں کو مضبوط کرتی ہے، کبھی نفس اپنی خواہش کو نیچرل سمجھ لیتا ہے، کبھی عقل اسی خواہش کے لیے دلیل بن جاتی ہے، کبھی صرف خواہش ظلم کو سمجھتے ہوئے طاقت نہ ہونے کی وجہ سے بے بس ہو جاتی ہے، اور کبھی وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے اسی نظام کا حصہ بن جاتا ہے جس کے خلاف کبھی کھڑا تھا۔ لیکن ایک ہدایت یافتہ انسان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ وہ بھی اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہے، وسائل چاہتا ہے، مگر وہ جانتا ہے میں نائب ہوں، مالک نہیں، مجھے حساب دینا ہے۔ اور جب وہ دوسروں کی تکلیف دیکھتا ہے تو ضمیر اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے ان کا حق چھین لے۔ وہ اپنی خواہش کو ختم نہیں کرتا، اسے صحیح معیار کے تابع کرتا ہے۔ وہ اپنی جبلت کو ختم نہیں کرتا بلکہ اسے بقا کے صحیح مقصد میں استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنی عقل کو خواہش کا غلام نہیں بناتا بلکہ اسے حق کو سمجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہی فرق انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ انسان کو اکثر خود معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا فیصلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ کیا یہ بقا کا خوف ہے؟ کیا یہ نیچرل خواہش ہے؟ کیا یہ نفس کی میں ہے؟ کیا یہ خواہش کے لیے عقل کا جواز ہے؟ یا واقعی عقل حق اور باطل کو سمجھ کر فیصلہ کر رہی ہے؟ اور جب انسان اپنی کیفیت کو ہی صحیح سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی معیار بنانے لگتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں ایسے جیتا ہوں، تم بھی ایسے جیو۔ دوسرا کہتا ہے مجھے یہ فائدہ ملا، تم بھی یہی طریقہ اختیار کرو۔ تیسرا کہتا ہے دنیا میں طاقت کے بغیر کچھ نہیں ملتا، اور چوتھا کہتا ہے اپنے لوگوں کے لیے جو کرو وہی صحیح ہے۔ پھر یہی سوچیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ایک نسل دوسری نسل کو یہی طریقے منتقل کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ فرد کی کیفیت ایک اجتماعی نظام بن جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک انسان کی اندرونی کیفیت صرف اس کی ذاتی زندگی تک محدود نہیں رہتی، اس کا فیصلہ دوسرے انسانوں کو متاثر کرتا ہے، پھر وہی فیصلہ ایک خاندان میں دہرایا جاتا ہے، پھر ایک گروہ، پھر ایک معاشرے میں، اور آخر کار پورا نظام اسی سوچ کے مطابق بننے لگتا ہے۔ یہی جاہلیت قدیمہ کی اصل کیفیت ہے۔ انسان ہدایت کے بغیر اپنے نفس، خواہش، جبلت اور عقل سے خود معیار بناتا ہے، پھر اپنے بنائے ہوئے معیار کو دوسروں پر لاگو کرتا ہے، اور یوں انسان صرف غلط فیصلے نہیں کرتا بلکہ انہی غلط فیصلوں سے ایک غلط نظام بھی بنا دیتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انسان ہدایت کے بغیر اپنی اندرونی کیفیات ڈیفالٹ سیٹنگ سے اپنا معیار بناتا ہے، پھر انہی معیاروں کو معاشرے میں نافذ کرتا ہے، پھر وہ معیار نسل در نسل ایک نظام بن جاتے ہیں، تو کیا ایسا نظام واقعی کسی انسان کو حقیقی کامیابی دے سکتا ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر انسان ان نظاموں کے پیچھے اتنی شدت سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ اپنے خواہش اور طاقت اور اپنے ہی بنائے ہوئے معیار کو زندگی کا مقصد کیوں سمجھنے لگا ہے؟ اور آخر کار اگر انسان نے اپنے لیے خود معیار بنا ہی لیا ہے تو پھر اس معیار کو چلا کون رہا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اگر ہدایت موجود ہے آخر وہ کون سا لمحہ ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے لیکن حقیقت میں انسان نفس، خواہش، جبلت اور عقل کے بنائے ہوئے معیار پر چل رہا ہوتا ہے؟ تو اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔